کیسے آپ جو ہے وہ حسین چہروں کو حسین بناتے بناتے اچانک سے آپ کی نظر جو ہے وہ ایسن وکٹمز پر گئی؟ 2003 میں ایک ایسی بچی میرے پاس آئی جو کہ نقاب اوڑھا ہوا تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ جو اتنی بڑی بیوٹیشین بنی پھرتی ہیں مجھے اپنے میک اپ سے ٹھیک کریں. اور جب اس نے اپنا نقاب ہٹایا تو میں کھڑی تھی تو میں بیٹھ گئی، کیونکہ میرے سامنے ایک ایسی بچی تھی جس کا چہرہ ہی نہیں تھا. اور لڑکیاں جو ہے وہ بیچاری پہلے تو وہ بچ نہیں پاتی، اور اگر بچ جاتی ہیں دے لیفٹ راٹ لائک ویجیٹیبلس. قانونی طور پر جو اپنی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں ایک پروسیس کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ پھر وہاں پر ان کی ہیلپ کس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے؟ قوانین تو ہمارے ملک میں درختوں کے لیے بھی ہیں اور جانوروں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں. قوانین کے بنا دینے سے کبھی بھی جرم نہیں رکتا ہے، قوانین کو لاگو کرنے سے جرم کم ہوتا ہے. ایف آئی آر میں جو لکھنے والا ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ کی کتا سی جناب، یعنی کہ تم نے کیا کیا تھا جو تمہیں یہ پھینکا گیا ہے، وکٹم بلیمنگ ہو جاتا. ہاں، تو اس وقت ہی آپ کو وہ مینٹیلٹی اور مائنڈ سیٹ کا پتہ چل گیا. تو میں نے اسے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا چہرہ بھی جلا ہوا ہے، جسم بھی جلا ہوا ہے، تو آپ ان سے کیوں شادی کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو بہت غور سے انہوں نے اپنی سرائی کی پنجابی زبان میں کہا کہ تو نہیں سارے کا ثواب کمانے، مجھے بھی تو کچھ کمانے دو. اتنے پیارے لوگ، صورت بات ہے، اور ہے نا کہ کیا جذبہ ہے. ہاں، اور یہ جذبہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی آتا ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جینڈر ٹاکس اور میں ہوں ناجیہ عاشر. 26 دسمبر 2011 کا دن پاکستان میں سینٹ نے متفقہ طور پر تیزاب گردی کے خلاف قانون پاس کیا، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا دن تھا، بہت بڑی کامیابی، کیونکہ ایسڈ اٹیکس کو باقاعدہ ایک الگ سے جرم تصور کیا گیا، اور اس کے لیے باضابطہ عمر قید کی سزا اور اس کے ساتھ ساتھ 10 لاکھ روپے جرمانے تک کی سزا کا تعین کیا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ اس قانون کے پاس ہونے کے اثرات دیکھنے میں آئے. 2011 سے لے کر اب تک 52% کیسز ہیں جو کہ کم ہوئے ہیں، اس کے اندر کمی آئی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہوئے ہیں. ایسڈ اٹیکس کے واقعات اب بھی سننے میں آتے ہیں. بہت سخت قوانین ہے لیکن اس کے باوجود یہ واقعات بڑھ رہے ہیں. پنجاب کی طرف ہم دیکھیں تو پنجاب میں 80% ایسڈ اٹیکس کے کیسز ہو رہے ہیں، اور تقریباً 80% خواتین ہوتی ہیں جن کو نشانہ بنایا جاتا ہے. تو ایسڈ اٹیکس کے جو سروائیورز ہیں ان کے لیے سپورٹ سسٹم کیا اویلیبل ہیں، قوانین کیا کہتے ہیں، ان پر امپلیمنٹیشن میں کہاں کہاں پرابلمز آ رہی ہیں، اور ایسڈ اٹیکس کی جو سروسز ہیں ان کے سروائیورز کو کس طرح سے سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہیں، اس پر آج کی جینڈر ٹاکس میں بات کریں گے. اور اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہی ہیں مسرت مصباح صاحبہ، جو کہ ڈیپلیکس کی CEO بھی ہیں، فلنتھراپسٹ ہیں، سوشل ورکر ہیں. بہت شکریہ مسرت صاحبہ مجھے جوائن کرنے کا. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. تو مسرت مصباح صاحبہ، آپ خوبصورتی کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے، اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسڈ اٹیکس کے جو سروائیورز ہیں آپ ان کے لیے کام کریں گے، یعنی خوبصورتی کا یہ بالکل ہی ایک الگ معیار ہے اور ایک بہت ہی عظیم کام ہے. انسپریشن کیا تھی؟ کیسے آپ جو ہے وہ حسین چہروں کو حسین بناتے بناتے اچانک سے آپ کی نظر جو ہے وہ ایسن وکٹمز پر گئی؟ 2003 میں ایک ایسی بچی میرے پاس آئی جو کہ نقاب اوڑھا ہوا تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ جو اتنی بڑی بیوٹیشین بنی پھرتی ہیں مجھے اپنے میک اپ سے ٹھیک کریں. اور جب اس نے اپنا نقاب ہٹایا تو میں کھڑی تھی تو میں بیٹھ گئی، کیونکہ میرے سامنے ایک ایسی بچی تھی جس کا چہرہ ہی نہیں تھا. اس کی ایک آنکھ نہیں تھی، اس کی ناک نہیں تھی، اس کی چن اور نیک کانٹریکچرڈ تھی، چپکی ہوئی تھی، اس کا ہاتھ فیوز تھا. اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ مطلب میں کیا کروں، اور میں نے آپ نے اس کو خوبصورت بنانا ہے. ہاں، اور اس کا میک اپ اس مقصد کے تحت آئی تھی کہ میک اپ سے کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو اوبویسلی میک اپ سے تو ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن آپ کا یہ سوال کہ کیا انسپائرڈ کیا، مجھے انسپائرڈ جو تھا وہ نہیں کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. اس دن جب میں اس دن تو میں اس بچی کا کچھ نہ کر سکی، اس کو اپنے پاس ٹھہرایا اور صبح اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تھا. سو آئی اسٹارٹیڈ the treatment for her. 15-20 دن کے بعد then I placed an ad in the newspaper saying that if you are an acid or a kerosene oil burnt victim, آپ فلاں تاریخ کو ڈیپلیکس میں آئیے گا. میرے دل نے اپنے یہ سوچا جی کہ ایک لڑکی کا کر رہی ہوں تو 2-4 لڑکیوں کی بھی اور میں مدد کر سکتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے. لیکن اس دن 42 لڑکیاں آ گئی تھیں پورے پاکستان سے، اس ایک ایڈورٹیزمنٹ کے بعد، جی، جو کہ ہم نے اردو کے اخبارات میں دیا تھا.
اور 42 لڑکیوں کو دیکھ کے میں نے اپنے اللہ سے کہا اللہ میاں میں 2-3 ہی کر سکتی تھی, اتنی زیادہ نہیں ہے میری اوقات. لیکن اللہ میاں نے مدد بھیجی. کیوں نہیں, کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں تم پر اتنا ہی وزن ڈالوں گا جتنا تم سہار سکتے ہو. سو اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا, اور اس وقت ہمارے پاس 800+ لڑکیاں ہیں, بچیاں ہیں, عورتیں ہیں, لڑکے بھی ہیں کچھ جن کے اوپر تیزاب چھڑک کے جلایا گیا ہو, مٹی کا تیل چھڑک کے جلایا گیا ہو, یا وہ حادثاتی طور پہ جل گئی ہوں. اب جب ہم حادثاتی طور کی بات کرتے ہیں تو یہ تو کہیں پہ بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر کسی گھر میں گیس لیک ہو گئی ہے اور آگ لگ گئی ہے یا کسی اور وجہ سے آگ لگ گئی ہے, تو اس گھر کے جو میل ممبرز ہوتے تھے نا, بوائز ہیں, مین ہیں, ان کا تو علاج اچھا ہو جاتا ہے, لیکن لڑکیوں کا علاج نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ وہی ہمارا جو بالکل, اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ ارے تو لڑکی ہے, جل گئی ہے, اس کے اوپر خرچ کرنے سے بہتر ہے لڑکی کو ٹھیک کرو, کیونکہ لڑکا جو ہے یہ کما کر ہی دے گا, جلا ہوا بھی ہوگا تبھی بھی کما لے گا. اور لڑکیاں جو ہے وہ بیچاری پہلے تو وہ بچ نہیں پاتی, اور اگر بچ جاتی ہیں دے لیفٹ ٹو راٹ لائک ویجیٹیبلس, ایک کونے میں پڑی رہتی ہے بیچاریاں, اور پھر اسی طرح سے ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں اگر وہ زندہ بچ گئی. اچھا مسز صاحبہ, پنجاب کے اندر 80% جو کیسز ہیں وہ ایسڈ اٹیکس کے آ رہے ہیں, جو کہ جینڈر بیسڈ وائلنس کے ہیں, اور اس میں 80% خواتین ہوتی ہیں جو اس طرح کی یہ ایسڈ اٹیکس کا نشانہ بنتی ہیں, جبکہ بہت کم ہوتے ہیں کہ جو مرد حضرات پر بھی ایسڈ اٹیکس ہو رہے ہوتے ہیں. پنجاب میں اس کے زیادہ ہونے کی وجہ ظاہر ہے اب وہی کہ ہماری سوسائٹی کا ایک طریقہ کار ہے جو کہ ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے, وہ تو ہے. لیکن آپ کے پاس کتنے کیسز آتے ہیں, اور آپ ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے کیا ریسورسز استعمال کرتی ہیں؟ وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ میاں کی طرف سے مدد آئی, تو وہ کہاں سے آتی ہے اور کس طرح سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے؟ سو لیٹ می ٹیل یو کہ یہ صرف پنجاب سے نہیں ہے, ہاں پنجاب میں زیادہ ہے, زیادہ دوسرے جگہوں پہ. سو پنجاب میں زیادہ ہونے کی وجوہات جو ہے کہ وہ ہمارے ایسے بہت سے کراپس ہیں, ایسے بہت سے کراپس ہوتے ہیں جو کہ تیزاب میں سوک کیے جاتے ہیں اور پھر ان کو بویا جاتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے کپاس کے بیج ہوتے ہیں. جی. سو فراوانی ہے نمبر 1. نمبر 2 جہالیت ہے, ایجوکیشن بہت کم ہے. اور تیسری چیز جو میں ہر ایک جگہ کہتی ہوں کہ وہ مذہب سے دوری ہے, کیونکہ آپ پڑھی لکھی نہ ہو اور آپ ایک ایسے علاقے میں رہتی ہیں, ایسی جگہ پہ رہتی ہیں جہاں پہ مرد کی آنا جو ہے وہ بہت ایگوسٹک ہوتے ہیں, جیسے آپ نے کہا پیٹریارکل سوسائٹی ہے, اٹ از اے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن کوئی ایسا محلہ ہے, کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ مسجد نہ ہو, اور اگر مساجد ہے تو کیا جمعے کی خطبے نہیں ہوتے؟ یقیناً ہوتے ہیں. اور اگر خطبے ہوتے ہیں تو کتنے خطبے ایسے ہوتے ہیں مہینے ہی میں سے ہی جس میں خواتین کے حوالے سے کوئی خطبہ دیا جا رہا ہو, جہاں پہ ان کی عزت, احترام, ان سے محبت, ان کے جو حقوق ہیں ان کو دینے کی بات کی جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اور اس کے نہیں ہونے کا جو ریزن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورت کو پتہ چل جائے کہ اس کے مذہب میں, اس کے پیارے سے مذہب میں اس کے لیے کتنی آسانیاں ہیں, تو وہ بولے گی, وہ آواز. ایک تو مذہب ہے, دوسری طرف ریاست نے بھی بڑے حقوق دیے ہوئے ہیں. قانون پاس ہو چکا ہے جس کے تحت عمر قید تک کی سزا ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی اس کی سزا ہو جاتی ہے. تو اس کے باوجود کیسز بہت زیادہ ہیں. اب اس کی جو کیونکہ آپ کے پاس جو وکٹمز آتے ہوں گے, ایک طرف تو ان کا علاج ہو رہا ہوتا ہے, دوسری طرف وہ قانونی طور پر جو اپنی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں, ایک پروسیس کے اندر ہوتے ہیں, تو وہ پھر وہاں پر ان کی ہیلپ کس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے؟ دیکھیے, قوانین تو ہمارے ملک میں درختوں کے لیے بھی ہیں اور جانوروں کے لیے بھی ہیں, عورتوں کے لیے بھی ہیں. یہ تو بہت پیارا ملک ہے ہمارا, لیکن کیا وہ لاگو ہوتے ہیں؟ کیا جنگل کٹنے ختم ہو گئے ہیں؟ کیا جب آپ کسی گدے گاڑی یا گھوڑے گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں, پیچھے سے جو اس کو چابک پڑ رہے ہوتے ہیں اور جو ڈنڈے سے اس کو کوچ رہے ہوتے ہیں, وہ آپ نے کہیں پہ قوانین کو لاگو ہوتے دیکھا ہے؟ نہیں. خواتین کے ساتھ بھی وہ تو سلوک ہوتا ہے. یہی سلوک جو ہوتا ہے خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں. قوانین کے بنا دینے سے کبھی بھی جرم نہیں رکتا ہے, قوانین کو لاگو کرنے سے جرم کم ہوتا ہے. میں پھر یہ کہہ رہی ہوں کم ہوتا ہے, ختم نہیں ہوتا پھر بھی. سو اٹ از ناٹ کہ 14 سال جو کہ عمر قید ہے
وہ ایک بہت سیویئر پنشمنٹ ہے. نو اٹ از ناٹ. سیویئرٹی آف دا پنشمنٹ از نیور گوئنگ ٹو ہیلپ. اٹ از دا سرٹنٹی آف دا پنشمنٹ. 14 سال کا مطلب ہوا 7 سال, کیونکہ دن رات گنے جاتے ہیں. لیکن جس بچی کی عمر 40 سال کی ہو گئی ہے اور اس کو بچپنے میں جلا دیا گیا تھا, تو کیا وہ 7 سال کی سزا جو ہے اس پرپیٹریٹر کے لیے زیادہ ہے؟ بالکل بھی نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے تو اس قانون کے اندر اس کو یقینی بنایا جائے. یہ ایک کمپاؤنڈ کرائم ہوتا ہے, ایک ایسا کرائم جو کہ آپس میں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے پھینکا, کس نے یہ زیادتی کی, اور پھر یہ لوگ آپس میں ہی مکمکا کر لیتے ہیں کیونکہ غربت ہے. اور بھی زیادہ تر کیسز اس طرح سے ہوتے ہیں کہ کسی لڑکی کا رشتہ مانگا گیا ہے اور اس نے انکار کر دیا یا گھر والوں نے انکار کر دیا, تب ایسڈ اٹیک سے کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی ریزنز ہیں. لیکن کمنگ بیک ٹو دا فرسٹ پوائنٹ کہ جب آپ خواتین کو اور بچیوں کو یہ پتہ ہی نہ ہوگا کہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, ان کے ساتھ جو ان کی حقوق کی پامالی ہوئی ہے, یا ان کے ساتھ یہ جو ظلم ہوا ہے, اس کا ایک قانون ہے, اور جو کہ ایف آئی آر میں لکھنا چاہیے. ایف آئی آر میں جو لکھنے والا ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ کی کتا سی جناب, یعنی کہ تم نے کیا کیا تھا جو تمہیں یہ پھینکا گیا ہے, وکٹم بلیمنگ ہو جاتا. ہاں, تو اس وقت ہی آپ کو وہ مینٹیلٹی اور مائنڈ سیٹ کا پتہ چل گیا. خالی رشتے سے انکار کرنے پہ تیزاب نہیں پھینکا جاتا, جہیز کا ملانے کے اوپر بھی جلایا جاتا ہے, پھینکا جاتا ہے تیزاب. بیٹیاں کیوں زیادہ پیدا ہو گئی اس پہ بھی جلا دی جاتی ہے. اس کے علاوہ انہیریٹنس کے معاملات ہوتے ہیں کہ یہ مر جائے گی تو اس کا حصہ جو ہے وہ چچا کی بیٹیوں کو, ماموں کے بیٹے کو مل جائے گا. تو یہ تمام چیزیں ول برنگ اس بیک ٹو دا سیم تھنگ جو میں آپ کو بھی بتا رہی تھی. اچھا, آپ لاء کی بھی بات کر رہی تھی نا کہ قانون کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. اب 2011 میں جو بل پاس ہوا تھا اس کے مطابق تو سزاؤں کا تعین ہو گیا. پھر 2017 میں ایک اور بل پاس ہوا جس کے تحت یہ ہو گیا کہ فری میڈیکل ٹریٹمنٹ دی جائے. آپ یہ سمجھتے, کیونکہ آپ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں ایسڈ وکٹمس کے ساتھ, کہ یہ سزائیں کافی نہیں ہیں, تو کسی قسم کی کوئی امینڈمنٹ ہونی چاہیے؟ امینڈمنٹ بھی ہونی چاہیے. امینڈمنٹ سے کہیں پہلے اس کو لاگو تو کر دیں. یہ 7 سال والا بھی تو کم از کم لاگو کرے. 800+ لڑکیوں میں سے اس وقت خالی 40 لڑکیوں کے پرپیٹریٹرز ہیں جو جن کو کوئی نہ کوئی سزائیں ملی ہیں. کچھ ابھی بھی بیہائنڈ دا بارز ہوں گے اور کچھ نکل بھی آئے ہیں. سو امینڈمنٹس بھی ہونے چاہیے. ابھی ہم نے اس سال کے جنوری میں, یعنی 23 جنوری میں سندھ سے ایک پٹیشن دائر کی تھی. اسمائل اگین فاؤنڈیشن نے, مسرت مصباح نے اور ہمارے ایک ایسڈ وکٹم نے, کہ سیل آف ایسڈ جو ہے اس کو ریگولرائز کیا جائے. جو آپ نے, کیونکہ اب تو بہت کھلے عام بک رہا جی کھلے, تو آپ نے جو سوال کیا کہ اور کیا ہونا چاہیے, تو یہ ہوا اور سندھ کیبنٹ نے اس کو پاس کر دیا, جس کے حوالے سے اس کی اسٹوریج, اس کا سیل کرنا, جو خریدتا ہے اس کو اپنی ڈاکیومنٹیشن دکھانا وغیرہ, یہ سب امپورٹنٹ ہوتا ہے اور یہ ضروری ہے. اب اگین یہ ابھی جنوری میں ہی ہوا ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھے گا. لیکن یہ دوسرے جو ہمارے پروونسز ہیں, اور اسپیشلی یہاں پہ سب سے زیادہ ہے پنجاب میں, وہاں پر امپلائمنٹ سب سے زیادہ ہونے چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی ملک کے حالات جو ہیں وہ اس وقت خواتین کے جلائے جانے, تیزاب پھینکنے سے کہیں زیادہ لگتا ہے لوگوں کو کہ اور بھی چیزیں ٹھیک ہونی ہے. سو وہ ہو جائیں گی جب انشاءاللہ, بٹ اٹ از ہیپننگ اینڈ اٹ ول ہیپن انشاءاللہ. اب اس کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں روٹ کازز کی جو ہم بات کر رہے تھے, جینڈر بیسڈ وائلنس کی, وہ تو اپنی جگہ سوسائٹی کے اندر موجود ہے اور بہت مضبوط جڑیں ہیں. اب ایسے میں جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں وہ اچھے سے رہ رہی ہوتی ہیں اپنے گھروں میں. جی, ابھی تک تو بس 2 ایسی شادیاں ہیں جس میں تھوڑا سا پرابلم ہوا, ادروائز دے آر ویری ہیپی. میں بلکہ ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گی کہ ایک ہماری وارنٹ وکٹمس تھی, وہ بہت سالوں پہلے اس کو سسرال والوں نے جلا دیا تھا. تو بعد میں وہ ہمارے پاس آئی, اس کا علاج وغیرہ ہوا. اس کی دونوں آنکھیں بالکل ساکٹ سے باہر تھی اور گردن جڑی ہوئی تھی. تو اس کی بہرحال ایک رشتہ آیا اور میں شیخو پورہ کی طرف گئی, کیونکہ بھائی نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں, آپ ہماری بڑی ہیں اور ماں کی طرح ہیں. تو جب میں وہاں گئی تو جو صاحب بیٹھے تھے وہ بھی عمردار تھے. تو میں نے اسے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا چہرہ بھی جلا ہوا ہے, جسم بھی جلا ہوا ہے, تو آپ ان سے کیوں شادی کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو بہت غور سے انہوں نے اپنی سرائی کی پنجابی زبان میں کہا کہ تو نہیں سارے کا ثواب کمانے,
مجھے بھی تو کچھ کمانے دو. اتنے پیارے لوگ. صورت بات ہے، اور ہے نا کہ کیا جذبہ ہے. ہاں، اور یہ جذبہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی آتا ہے. بالکل. آپ جو عظیم کام کر رہی ہیں تو اور بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے انسپائرڈ ہوتے ہیں. انشاءاللہ. تو مصرف فضبہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، اور یہ جو عظیم مشن آپ نے جاری رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ کامیاب کریں. اور جینڈر بیسڈ وائلنس تو ظاہر ہے ایک ہمارے معاشرے کا بہت ہی بھیانک یہ رخ ہے، جس کی ایک ہی قسم ہے ایسڈ اٹیکس، اور اس کے اوپر بہت کم کام ہو رہا ہے. بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب مل کر ہی اس مشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں. آج کی جینڈر ٹاک سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.